السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی تھنک جب سے میں نے یوٹیوب پر ویڈیو ڈالنا شروع کی ہیں، اپلوڈ کرنا شروع کی ہیں، تو یہ میرے خیال میں پہلا ویک تھا جو یہ گزر چکا ہے۔ اس میں میں نے پورے ویک میں نے صرف ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ یہ پہلا ہی ایک ایسا ویک تھا جس کے اندر میں نے ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ تو کچھ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ بہرحال تو آج میں حاضر ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جو آج کا ٹاپک ہے، جو آج کی ویڈیو ہے، اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جو ہماری لائف میں مشکلات ہوتی ہیں، جو ہماری لائف میں پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں، ان کی کیا وجہ ہوتی ہے، کوئی ریزن کیا ہوتی ہے، ان کا کس وجہ سے ہی ہماری لائف کے اندر آتی ہیں۔ ہماری لائف کے اندر ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کبھی جا کے ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم زندگی کو سمجھ گئے ہیں۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم جو یہ زندگی ہے یہ ہمارے لیے اب بہت آسان ہو چکی ہے۔ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں، جو جتنی بھی لائف سٹرگلز ہیں، مشکلات ہیں، ایک ٹائم پہ آگے لگتا ہے بس ختم، اب یہ ایک مشکل تھی، یہ دور ہو گئی، اب ساری ختم ہو گئی، اب کچھ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں فیلنگس یہ آ رہی ہوتی ہے کہ میں زندگی کو صحیح سے سمجھتا ہوں۔ ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں پرفیکٹلی اب سب کچھ سمجھ چکا ہوں کہ زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر کچھ ٹائم پہ جا کے ہمیں زندگی کے اندر مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہماری لائف میں عجیب سی پریشانیاں آ جاتی ہیں، کبھی وہ فیملی میٹرز ہوتے ہیں، کبھی ہمارا وہ فائنینشیل چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں کسی نہ کسی طرح سے ہماری لائف کے اندر پریشانیاں، مشکلات آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم ان پریشانیوں اور مشکلات کو اگر صحیح سے سمجھ نہیں پاتے تو پھر ہم ان کے اندر بہہ جاتے ہیں۔ ان کے اندر بہہ جانا مطلب ہم پھر ویسا کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں کرنا نہیں ہوتا۔ مطلب ہمیں اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل فیس کرنی ہوتی ہے تو ہم ایسا بیہیو کرتے ہیں کہ ہمیں ویسا نہیں کرنا چاہیے بیہیو۔ تو یہ چیز ہمیں پہلے سمجھنی ہے، تو ہمیں کیسا بیہیو کرنا چاہیے، تو پریشانیاں ہیں یہ آتی کیوں ہیں، یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ تو مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ قرآن کی ایک آیت ہے، میں ذرا آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ میرے پاس 1 منٹ بھی ہوگا۔ یہ ہے جی 1 منٹ، میں ذرا اس کو اوپن کر کے پڑھ کے سناتا ہوں۔ سورہ بقرہ کا ورس نمبر 155 ہے، جس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں۔ آپ لکھا ہوگا، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اس بات کو ہم نے سمجھا۔ میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں پہلے بتا رہا ہوں، میں نے آلریڈی اپنی ویڈیوز میں پہلے یہ بات شیئر کی ہے آپ سے۔ دیکھیں، میں جو ہوں کوئی عالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو میں پڑھا لکھا ہوں، تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے، جو علم مجھے صحیح لگتا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سورہ ملک کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں جان سکوں کہ تم میں کون اچھا ہے، کون برا ہے۔ تو یہ ایک فیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس لائف کے اندر جب تک ہیں، آپ کی ایج جتنی بھی ہے، آپ جو بھی ہیں، جس طرح کی مرضی، ہمیں لائف کے اندر مشکلات آتی رہیں گی، ہم ان کو فیس کرتے رہیں گے ایک کے بعد دوسری۔ پھر کبھی خوشی ہوگی، کبھی خوشی سے بھی ہمیں آزمایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری لائف میں کبھی خوشیاں آئیں گی، کبھی غم آئیں گی۔ تو یہ چیزیں، کبھی ایسی پریشانیاں آتی ہیں کہ انسان جو ہے ان میں غلطی کرتا ہے۔ ہماری آزمائش ہوگی اس وقت کہ ہم اس وقت کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ہم کوئی چیپٹر پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی چیپٹر ہے، کوئی بھی بک ہے، اس کو پڑھنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد پھر ہم اس کا ٹیسٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیم ویسا ہی ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو تھام کے رکھنا ہے، اس رسی کو تھام کے رکھنا ہے،
کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور دوسرا ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس کو تھام کے رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لائف میں بہت ساری مشکلات پریشانیاں آتی ہیں۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ اس کا مطلب جب ہمیں پریشانی آتی ہے نا لائف کے اندر، کوئی بھی مشکل آتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے تو ہوتی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے آپ نے ذرا۔ ہمیں جب وہ پیریڈ جو ہماری لائف کا وہ پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، جو پریشانی اس وقت چل رہی ہوتی ہے، جو مشکل وقت چل رہا ہوتا ہے، اس وقت ہمیں صبر کرنا ہے اور اس کو جتنا ہو سکے اس طرح اس کو وقت کو گزارنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ صبر کرنا ہے، یا ہمیں اس میں کچھ ایسا نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، ہمیشہ کچھ بھی رہنے والا نہیں ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر، بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ٹیسٹ کرتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتے ہیں، ہمیں جانچتے ہیں کہ ہم کتنے، جو ایک اچھے مومن ہوتے ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، جو ابھی نئے مومن ہوتے ہیں ہمارا جو ایمان ہے وہ چیک کیا جاتا ہے۔ پھر ہم اس دنیا میں جو کام کرتے ہیں، جو کام کریں گے اس کا ہمیں پھر آخرت میں صلہ ملے گا۔ ہم لائف میں کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ ہمیں اس کا صلہ بہت جلد ملنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جسے چاہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی جسے چاہیں ہدایت نہ دیں۔ جب ہم کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ بھی اسٹرگل ہوتی ہے لائف کے اندر، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، کچھ بھی، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی کچھ چیز ہے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے پراپر اپنے پوری ایفرٹ لگا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں ہے ہی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، تو سمجھ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر نا، پوری دنیا میں کچھ بھی ہے، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ تو ہم اپنی پوری ایفرٹ لگاتے ہیں، ہم اپنا سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس میں سکسیسفل نہیں ہو پاتے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا آرڈر ہی نہیں دیا ابھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہمارے لیے ابھی رکھی ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آگے ہو۔ صرف مسلمان ہونا ہی کچھ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پھر مسلمانوں والے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارا جو ایمان ہے، ہمیں پھر نیک کام کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہم اس میں آگے بڑھ سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جسٹ مسلمان ہے، اگر ہم مسلمان پیدا ہوئے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، نہیں، ہمیں ہمارا ایمان کو اور مزید بہتر بنانا ہے، ہمیں بہتر مسلمان بننا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے۔ لائف کے اندر بہت ساری مشکلات آئیں گی، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ ہم نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کی ہوتی ہیں اور وہ ہماری لائف میں آ جاتی ہیں، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ایک وقت پہ آ کے ایسا لگتا ہے کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ نہیں، جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا نا، یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ، ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کچھ بھی ہے، وہ ایک وقت پہ ختم ہو جائے گی، اور وہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ ایک دن آپ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے، ایک دن ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے، مگر ہم جو یہ کام یہاں پہ کر جائیں گے نا، ہمیں ان کا آگے صلہ ملے گا۔ تو اچھا کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو ختم کریں اپنی زندگی سے۔ جب بھی لائف میں کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی میٹرز، کسی طرح کی بھی پریشانی ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو قرآن کا ورس دکھایا جس کے اندر بہت ساری جان سے مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کسی چاہنے والے کو لے سکتے ہیں، یا کوئی بھی کسی طرح کا بھی ایشو ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو صبر والے ہیں نا، ان کو خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ اچھی خوشخبری ہے ہمارے لیے جو صبر کرتے ہیں، ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو میں سے آپ کو کچھ بہت اچھا سیکھنے کو ملا ہے، یا کچھ ایسی بات جو آپ کو پسند آئی ہے، تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔